ایک پڑھی لکھی لڑکی جو ایک عام ملازمت کی تلاش میں گھر سے نکلی تھی، آخر وہ پاکستان کی مقبول ترین اسٹیج اسٹار کیسے بن گئی؟ آداب دوستو، آج ہم بات کریں گے پاکستان کی اسٹیج انڈسٹری کے ایک ایسے نام کی جس نے کئی سال تک تھیٹر کی دنیا پر حکومت کی۔ ایک ایسا نام جسے دیکھنے کے لیے لوگ دور دور سے آیا کرتے تھے۔ ہم بات کر رہے ہیں حنا شاہین کی، جن کا تعلق لاہور سے ہے۔ وہ 70 کی دہائی کے آغاز میں لاہور کے علاقے نیو مزنگ کے ایک متوسط مگر تعلیم یافتہ خاندان میں پیدا ہوئیں۔ ان کے والد بشیر رحمان ایک باوقار اور شریف النفس انسان تھے۔ خاندان میں تعلیم کو بے حد اہمیت دی جاتی تھی۔ حنا شاہین اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھیں۔ 2 بھائیوں اور 4 بہنوں پر مشتمل اس خاندان میں سب سے بڑی اولاد ہونے کے باعث ذمہ داریاں بھی ان کے کندھوں پر زیادہ تھیں۔ وہ بچپن سے ہی پڑھائی میں اچھی تھیں۔ ان کے والد چاہتے تھے کہ ان کے تمام بچے تعلیم حاصل کریں۔ اگرچہ ان کا خاندان بہت امیر نہیں تھا، لیکن اتنا ضرور تھا کہ بچوں کی تعلیم متاثر نہ ہو۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد کامرس کالج لاہور سے گریجویشن کی ڈگری حاصل کی۔ اس دور میں لڑکیوں کا گریجویشن کرنا عام بات نہیں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ خاندان کو ان پر فخر تھا۔ حنا شاہین بھی اپنے مستقبل کے بارے میں بڑے خواب رکھتی تھی۔ وہ چاہتی تھیں کہ اچھی ملازمت حاصل کریں اور گھر والوں کا سہارا بنیں۔ گریجویشن مکمل ہونے کے بعد انہوں نے ملازمت کی تلاش شروع کر دی، لیکن اس زمانے میں روزگار کے مواقع کم تھے اور مناسب نوکری حاصل کرنا آسان نہیں تھا۔ ایک دن اخبار میں شائع ہونے والے ایک اشتہار نے ان کی زندگی بدل دی۔ اشتہار ایک ایڈورٹائزنگ ایجنسی کا تھا جسے نئی لڑکیوں کی ضرورت تھی۔ حنا شاہین اپنی ایک دوست کے ساتھ وہاں پہنچ گئی۔ ابتدا میں انہیں اندازہ نہیں تھا کہ وہاں کس قسم کا کام ہوگا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ یہ ادارہ اشتہارات، فوٹو شوٹس، میگزین کورز اور ٹی وی کمرشلز کے لیے ماڈل تلاش کرتا ہے۔ گھریلو حالات اور روزگار کی ضرورت کے باعث انہوں نے یہ موقع قبول کر لیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جس نے ان کی زندگی کا رخ بدل دیا۔ ماڈلنگ کی دنیا میں قدم رکھنے کے بعد حنا شاہین نے جلد ہی اپنی موجودگی محسوس کرا دی۔ ان کی خوبصورتی، اعتماد اور کیمرے کے سامنے قدرتی انداز نے لوگوں کی توجہ حاصل کر لی۔ وہ مختلف اشتہارات میں نظر آنے لگی اور آہستہ آہستہ شوبز انڈسٹری کے لوگوں میں ان کی پہچان بننے لگی۔ اسی دوران ایک ڈرامہ پروڈیوسر کی نظر ان پر پڑی۔ اس نے حنا شاہین کو ٹی وی ڈراموں میں کام کرنے کی پیشکش کی۔ یہ ان کی زندگی کا ایک اہم موڑ تھا۔ حنا شاہین نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے یہ آفر قبول کر لی۔ انہیں امید تھی کہ شاید اب وہ مقام حاصل کر سکیں جس کا خواب انہوں نے بچپن سے دیکھا تھا۔ 90 کی دہائی کے آغاز میں وہ مختلف ٹی وی ڈراموں میں نظر آنے لگیں۔ اگرچہ ان کے کردار زیادہ بڑے نہیں تھے، لیکن ان کی اداکاری کو پسند کیا جانے لگا۔ اس وقت پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری میں سخت مقابلہ تھا۔ کئی بڑی اداکارائیں پہلے ہی اپنی جگہ بنا چکی تھیں۔ نئے فنکاروں کے لیے آگے بڑھنا آسان نہیں تھا۔ حنا شاہین نے پوری محنت کی، لیکن انہیں وہ شہرت نہ مل سکی جس کی وہ خواہش مند تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ کچھ عرصہ بعد انہوں نے ایک اور بڑا فیصلہ کیا۔ جی ہاں، انہوں نے فلمی دنیا میں قسمت آزمانے کا ارادہ کر لیا۔ لیکن کیا فلمی دنیا میں حنا شاہین کے خواب پورے ہو سکے؟ کیا وہ وہاں وہ مقام حاصل کر سکیں جس کی تلاش میں تھیں؟ اور آخر وہ کون سا فیصلہ تھا جس نے ان کی پوری زندگی بدل دی؟
آئیے جانتے ہیں۔ 1991 میں ان کی پہلی پنجابی فلم ریاض گجر ریلیز ہوئی۔ اس فلم میں اس وقت کے سپر اسٹار سلطان راہی، انجمن، ہمایوں قریشی اور دیگر معروف فنکار شامل تھے۔ کسی بھی نئی اداکارہ کے لیے اتنے بڑے فنکاروں کے ساتھ کام کرنا ایک خواب جیسا تھا۔ حنا شاہین بھی پرجوش تھیں اور انہیں امید تھی کہ یہ فلم ان کے لیے کامیابی کے دروازے کھول دے گی، لیکن قسمت کو شاید ابھی کچھ اور ہی منظور تھا۔ فلم ریلیز ہوئی مگر وہ کامیابی حاصل نہ کر سکی جس کی توقع کی جا رہی تھی۔ اگرچہ حنا شاہین کے کام کو سراہا گیا، لیکن وہ راتوں رات اسٹار نہ بن سکیں۔ اسی سال وہ فلم دل میں بھی نظر آئیں۔ اس فلم میں ریما خان، شان، طلعت حسین اور دیگر بڑے نام موجود تھے۔ ایک بار پھر حنا شاہین نے بھرپور محنت کی، لیکن فلمی دنیا میں ان کے لیے حالات زیادہ سازگار ثابت نہ ہوئے۔ اگلے چند برسوں میں انہوں نے مزید فلموں میں کام کیا، جن میں باغی سمیت کئی فلمیں شامل تھیں، مگر اکثر فلموں میں انہیں معاون کردار ہی ملتے رہے۔ یہ وہ دور تھا جب حنا شاہین کو احساس ہونے لگا کہ فلمی دنیا میں مستقل مقام بنانا اتنا آسان نہیں جتنا وہ سمجھ رہی تھی۔ انہوں نے ماڈلنگ کی، ڈرامے کیے، فلموں میں قسمت آزمائی کی، لیکن ابھی تک وہ کامیابی ان سے دور تھی جس کی تلاش میں وہ برسوں سے سفر کر رہی تھی۔ بہت سے لوگ ایسے مرحلے پر ہمت ہار جاتے ہیں۔ کچھ لوگ شوبز چھوڑ دیتے ہیں اور کچھ لوگ قسمت کو مورد الزام ٹھہرا کر خاموش ہو جاتے ہیں، لیکن حنا شاہین نے ہار ماننے کی بجائے ایک اور راستہ اختیار کیا۔ یہ راستہ تھا اسٹیج کا۔ اس وقت پاکستان کا تھیٹر تیزی سے بدل رہا تھا۔ روایتی تھیٹر کی جگہ کمرشل تھیٹر لے رہا تھا۔ ناظرین کی پسند بدل رہی تھی اور پروڈیوسرز ایسے فنکاروں کی تلاش میں تھے جو لوگوں کو تھیٹر تک کھینچ سکیں۔ جب حنا شاہین نے اسٹیج پر آنے کا فیصلہ کیا تو بہت سے لوگوں نے ان پر تنقید کی۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ ایک پڑھی لکھی اور گریجویٹ لڑکی کو اسٹیج پر نہیں جانا چاہیے۔ کچھ نے کہا کہ اس فیصلے سے ان کا کیریئر متاثر ہوگا اور کچھ نے سمجھا یہ ان کی مجبوری ہے، لیکن حنا شاہین نے کسی کی پرواہ نہ کی۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اگر کامیاب ہونا ہے تو پوری محنت کے ساتھ ہونا ہے۔ انہوں نے باقاعدہ ڈانس کی تربیت حاصل کی، اسٹیج پر پرفارم کرنے کے طریقے سیکھے، اپنے اعتماد کو مزید مضبوط بنایا، اور پھر وہ وقت آیا جب انہوں نے تھیٹر کے اسٹیج پر قدم رکھا۔ ابتدا میں لوگوں نے انہیں ایک نئی اداکارہ کے طور پر دیکھا، لیکن چند ہی ڈراموں کے بعد سب کو اندازہ ہو گیا کہ یہ لڑکی عام فنکار نہیں۔ ان کی شخصیت میں ایک خاص کشش تھی۔ وہ اسٹیج پر آتی تو ناظرین کی نظریں انہی پر رک جاتیں۔ ان کا اعتماد، انداز گفتگو، رقص اور اسٹیج پر موجودگی انہیں دوسروں سے منفرد بناتی تھی۔ آہستہ آہستہ ان کی مقبولیت بڑھنے لگی۔ پھر ایک وقت ایسا آیا جب تھیٹر مالکان کے لیے حنا شاہین کا نام کامیابی کی ضمانت بن گیا۔ ان کے نام پر ٹکٹ فروخت ہونے لگے۔ پوسٹرز پر ان کی تصویر لگتے ہی لوگوں کی دلچسپی بڑھ جاتی۔ شائقین دور دور سے صرف انہیں دیکھنے آیا کرتے تھے۔ کئی مرتبہ تھیٹرز کے باہر رش اتنا بڑھ جاتا کہ انتظامیہ کو اضافی نشستوں کا بندوبست کرنا پڑتا۔ یہ وہ مقام تھا جس کا خواب حنا شاہین نے برسوں پہلے دیکھا تھا۔ وہ مقام جو نہ ڈراموں نے دیا تھا نہ فلموں نے دیا تھا، بلکہ اسٹیج نے انہیں وہ شہرت دی جس نے انہیں پورے پاکستان میں مشہور کر دیا۔ اسی دوران نرگس، خوشبو اور میگا جیسی بڑی اسٹیج اسٹارز بھی میدان میں موجود تھیں۔ مقابلہ آسان نہیں تھا، لیکن حنا شاہین نے اپنی الگ شناخت قائم کر لی۔ ان کا نام پاکستان کی صف اول کی اسٹیج اداکاراؤں میں شامل ہونے لگا۔
शोहरत के साथ साथ उनकी आमदनी में भी हैरत अंगेज़ इजाफा हुआ। वो लाखों रुपए मुआवजा वसूल करने लगीं और इस सारी आमदनी की बुनियाद उनका स्टेज पर होने वाला फ़नी सफ़र था। वो ख्वाब जो कभी एक आम मुलाजमत की तलाश में निकलने वाली लड़की ने देखा था, अब हकीकत बन चुका था। दौलत, शोहरत और मकबूलियत के साथ हज़ारों चाहने वाले भी थे, लेकिन क्या वाकई यही कामयाबी थी? आइए जानते हैं। जिस वक्त उनकी शोहरत अपने अरूज पर थी, उस वक्त उनकी ज़िंदगी के गिर्द मुख्तलिफ़ किस्म की बातें और अफवाहें भी गर्दिश करने लगी। शोबिस की दुनिया में कामयाबी हासिल करने वाले तकरीबन हर फनकार की तरह उन्हें भी तनकीद, मुखालफत और गैर ज़रूरी ख़बरों का सामना करना पड़ा। स्टेज इंडस्ट्री वैसे भी हमेशा से ख़बरों और तनाज़ात का मरकज़ रही है। मीडिया में मुख्तलिफ़ अदाकाराओं के बारे में नित नई कहानियाँ सामने आती रहती थीं और हिना शाहीन भी इस माहौल से अलग नहीं थी। ताहम जो लोग उन्हें करीब से जानते थे, उनके मुताबिक हिना शाहीन अपनी निजी ज़िंदगी को हमेशा अलग रखना पसंद करती थीं। वो अपने काम पर तवज्जो रखती थीं और कोशिश करती थीं कि गैर ज़रूरी तनाज़ात से दूर रहें। थिएटर ड्रामों के अलावा उन्होंने मुख्तलिफ़ स्टेज शोज़ और दीगर प्रोग्रामों में भी काम किया। उनका शुमार इन अदाकाराओं में होने लगा जो एक शो के लिए भारी मुआवजा वसूल करती थीं। चंद ही बरसों में उनकी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर बदल चुकी थी। वो लड़की जो कभी रोज़गार की तलाश में एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी के दफ्तर गई थी, अब लाखों रुपए कमा रही थी। उन्होंने लाहौर में अपना खूबसूरत घर तामीर किया, कीमती गाड़ियाँ खरीदी, ज़िंदगी की तकरीबन हर आसाइश हासिल कर ली। दौलत और शोहरत के बावजूद हिना शाहीन की एक ख़ास बात हमेशा नुमायाँ रही। वो अपनी तालीम पर फ़ख्र करती थी और अक्सर कहा जाता है कि स्टेज की दुनिया में उनका शुमार सबसे ज़्यादा तालीम याफ्ता अदाकाराओं में होता था। वो जानती थीं कि शोहरत हमेशा कायम नहीं रहती। उन्होंने अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा अपने ख़ानदान पर खर्च किया, अपने बहन भाइयों की मदद की, वालिदैन का सहारा बनी और ख़ानदान के हालात बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा किया। वक्त गुज़रता गया, हिना शाहीन की उम्र के साथ साथ ज़िंदगी के बारे में सोच भी बदलने लगी। वो एक नई ज़िंदगी के बारे में सोचने लगी, एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें कैमरों की चकाचौंध ना हो, जहां हर वक्त लोगों की नज़रें उन पर ना हों, जहां वो एक आम इंसान की तरह सुकून से ज़िंदगी गुजार सकें। फिर वो वक्त आया जिसने उनकी ज़िंदगी का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। साल 2015 में हिना शाहीन ने एक गैर शोबिस शख्सियत से शादी कर ली। ये ख़बर उनके मद्दाहों के लिए हैरान कुन थी, क्योंकि इस वक्त भी वो स्टेज की मकबूल तरीन अदाकाराओं में शुमार होती थी। शादी से पहले उन्होंने एक ऐसा काम किया जो बहुत कम लोग करते हैं। उन्होंने अपने होने वाले शौहर को अपनी पूरी ज़िंदगी के बारे में सच सच बता दिया। उन्होंने अपने शोबिस कैरियर, स्टेज पर काम, मीडिया में गर्दिश होने वाली ख़बरों और इन तमाम अफवाहों का जिक्र किया जो बरसों से इनके गिर्द मौजूद थीं। हिना शाहीन के मुताबिक उनके शौहर ने न सिर्फ उनकी बात सुनी बल्कि उन पर एतमाद भी किया। उन्होंने उनके माजी को उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं किया। शादी के बाद हिना शाहीन ने वो फ़ैसला किया जिसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने स्टेज की दुनिया को हमेशा के लिए खैरबाद कह दिया। दिलचस्प बात यह थी कि उन्होंने ये फ़ैसला उस वक्त किया जब उनका कैरियर अभी भी मजबूत था। उनके पास काम की कोई कमी नहीं थी। प्रोड्यूसर्स उन्हें अपने ड्रामों में लेना चाहते थे और उनकी मकबूलियत बरकरार थी। लेकिन हिना शाहीन ने दौलत और शोहरत की बजाय घरेलू सुकून को तरजीह दी।